صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم بیمار ہونے کے 4 اہم اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا کہ انسان کے وجود میں عناصر زیادہ اور کم ہونے سے انسانی جسم بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا، غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ تیسرا، ہوا کے ذریعے سے جو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان بیمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا، کسی بیمار انسان کے جسم سے بعض مرتبہ ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو ایک صحت مند انسان کے جسم کو بیمار کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روشنی سے، شعاعوں سے انسانی جسم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور صحت یافتہ بھی۔ اس دور کے لوگ حیران ہو گئے، کسی کے جسم سے شعاعیں نکلتی ہیں اور کسی کو بیمار کر سکتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر 17ویں اور 18ویں صدی کے بیچ میں روس کا ایک شہر ہے نووو، انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی۔ مسلسل 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ امام جعفر صادق کا نظریہ بالکل صحیح ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے جسم سے کچھ ایسی ریزز نکلتی ہیں جو صحت مند انسان کو بھی بیمار کر دیتی ہیں، کیونکہ انسانی جسم سیلز کا بنا ہوا ہے۔ بیمار انسان کی شعاعیں ان سیلز پہ اثر کرتی ہیں اور یوں انسان بیمار ہونے لگتا ہے۔ اور پھر امریکہ میں ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا کہ ان بیماریوں کا پتہ لگایا جائے کہ جو انسان کے جسم سے نکلی ہوئی شعاعوں کے سبب ہوتی ہے۔ تو اس پہ ڈاکٹر جان مونٹ نے ایک کتاب لکھ دی کہ واقعی کافی ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کے جسم کی شعاعیں بھی سامنے والے صحت مند انسان کو بیمار کرتی ہے، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے مسلمانوں کے امام جعفر صادق نے انسانوں کو بتا دیا۔ اور اس نتیجے کو بیس بنا کے انہوں نے روشنی کے وسیلے سے انسانی جسم کا علاج کرنے کی بھی شروعات کی، اور وہیں سے شعاعوں سے علاج کرنا شروع ہو چکا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نئی نئی بیماریاں وجود میں آئیں گی اور انسان کی عمر دن بدن کم ہونے لگے گی۔ بکرات، دا فادر آف میڈیکل سائنس جسے کہتے ہیں، اس نے یہ تسلیم کیا کہ نئی نئی بیماریوں کا سبب ماحول کی آلودگی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ماؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دل کی طرف سلائیں، اس سے بچہ کم بیمار ہوگا اور سکون کی نیند سوئے گا۔ اس دور کے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی جس کا نام تھا کارنل یونیورسٹی۔ اس میں اس بات پہ تحقیق ہوئی، بالآخر انہیں جواب مل گیا اور انہوں نے بھی مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا اور کہا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کو وہ دھڑکن محسوس نہیں ہوتی، تو وہ بے چین رہتا ہے۔ اگر بچے کو ماں کے دل کے قریب سلایا جائے تو وہ وہی دھڑکن جو اسے پیٹ میں سنائی دیتی تھی اسے محسوس کرے گا اور اطمینان سے سوئے گا، اور یوں بچہ بیماریوں سے دور رہے گا، سکون کی نیند پائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے ارسطو کی اس سوچ کو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا 4 عناصر پہ مبنی ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ارسطو اتنا بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود بھی ایک بہت بڑی غلطی کر گیا۔ دنیا جس کو عنصر سمجھتی ہے، اصل میں یہ عنصر نہیں بلکہ عناصر کا مجموعہ ہے۔ مٹی میں بھی عناصر ہیں، ہوا میں بھی عناصر ہیں، پانی میں بھی عناصر ہیں، آگ میں بھی عناصر ہیں۔ اس دور کے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنٹسٹ جوزف نے اس بات کو ثابت کیا کہ انہوں نے سچ کہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی میں ایک عنصر ایسا ہے جس سے ہم لوہے کو بھی پگھلا سکتے ہیں۔ اس دور کے لوگ ہنستے رہے کہ پانی سے لوہا کیسے پگھلے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکرا کے کہا، اگر پانی میں سے ایک عنصر کو نکال دیا جائے تو پانی بھی آگ لگا سکتا ہے۔ 1766 کے اندر ایک سائنٹسٹ گزرا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کو سمجھا اور پانی پہ ریسرچ کی، اور دنیا کے نزدیک یہ بات رکھی کہ پانی میں 2 عناصر پائے جاتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ اگر آکسیجن کو نکال دیا جائے تو ہائیڈروجن سے آگ لگ سکتی ہے، چیزوں کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بھی مدینے کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کے امام جعفر صادق کو سلام کر کے کہا کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ تھا۔